نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ سورۃ الفجر پڑھیں گے۔ فجر سے مراد نماز فجر بھی ہے اور فجر کا وقت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم ہے، واو قسمی ہے، والفجر قسم ہے فجر کی، فجر کا وقت بڑا قیمتی ہے اور نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو کام فجر میں شروع کیا جائے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے۔ صبح صبح جس کام کی ابتدا کی جائے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو جو کام صبح صبح کریں گے نماز کے بعد فجر کے ٹائم پہ، اس میں برکت ہوگی۔ اگر سوئیں گے، نیند کریں گے تو نیند میں برکت ہوگی، سبق یاد کریں گے تو سبق میں برکت ہوگی، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی میں برکت ہوگی۔ ہاں، جو کام کریں گے اس میں برکت ہوگی۔ جو نیند کرتے ہیں پھر نیند پوری نہیں ہوتی ہے ان کی، سارا دن سوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی کام ہے صبح صبح شروع کریں۔ اکثر ہمارے مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، پہلا پیریڈ ہی ہمارا قرآن کا ہے، تو اکثر لوگ اس وقت سوئے ہیں، انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 10 بجے 12 بجے جا کے اٹھیں گے، بازار ہمارے 10-12 بجے جا کے کھلتے ہیں، ایسے ہو رہا ہے نا۔ اور جتنا زیادہ بڑا شہر ہوگا، زیادہ ترقی ہوگی، اتنا ہی لیٹ بازار کھلے گا، اتنا ہی رات کو دیر تک جو ہے وہ لوگ جاگیں گے۔ جب دیر سے سوئیں گے تو پھر صبح کیسے اٹھیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے فجر کے ٹائم پہلے تو فجر کی نماز پڑھیں، تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور فجر کے ٹائم پہ جو بھی آپ کا کام ہے اس کو سٹارٹ کر دیں۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ والشفع، اور جفت عدد کی، والوتر، اور طاق عدد کی۔ جفت سے مراد ذی الحج کا 10 ذی الحجہ کا دن قربانی یوم النحر، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حج کا دن، ٹھیک ہے، ان کی بھی قسم۔ واللیل، اور رات کی، اذا یسر، جب وہ گزرنے لگے۔ هل اتاک، حل فی ذالک، کیا ہے اس میں، قسم ذی حجر، عقل والوں کے لیے، قسم اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، بعاد، عاد کے ساتھ۔ کیا آپ کو خبر نہیں، الم ترا الم تعلم کے معنی میں، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ارم، عاد جو ارم قبیلے کے تھے، ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے، ارم قبیلے کے بڑے لمبے قد ان کے، جس طرح بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں۔ التی، وہ، لم یخلق مثلها فی البلاد، کے نہیں پیدا کیے گئے ان کی مثل ملکوں میں۔ وثمود الذین، اور سمود وہ، جاب الصخرہ، جو تراشتے تھے چٹانوں کو، بالواد، وادی میں۔ وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں۔ فاکثروا فیہ الفساد، پھر انہوں نے زیادہ کیا اس میں فساد۔ فصب علیہم ربک، پھر برسایا ان پر آپ کے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب، لبالمرصاد، یقیناً گھات میں ہے۔ فاما الانسان، پس بے شک انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فاکرمہ، پس عزت دیتا ہے اسے، ونعمہ، اسے نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ واما، اور رہا وہ بندہ، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اسے، فقدر علیہ رزقہ، اور کم کر دیتا ہے اس کا رزق، فیقول ربی اہانن، تو کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ دونوں آزمائش کے طریقے ہیں اللہ کے، کبھی اللہ دے کر، فراوانیاں دے کر آزماتے ہیں، عروج دے کے آزماتے ہیں، اور کبھی لے کر آزماتے ہیں، غربتوں میں رکھ کے آزماتے ہیں۔ لیکن فراوانی والے جب مال و دولت ملے تو کہتے ہیں رب کا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے، لیکن جب تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ معاذ اللہ اچھا نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہتا ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میں ہی ملا تھا تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔
اصل بات یہ ہے تمہیں کیوں آزمایا جاتا ہے، کم کیوں دیا جاتا ہے، تمہارے رزق میں فراوانیاں دے کر کمی کیوں جاتے ہیں، کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے اپنا بناتے ہو، تمہیں جب مال زیادہ ملتا ہے تم اور زیادہ کے چکر میں پڑتے ہو، جن کے پاس نہیں ہوتا یتیموں کو ان پر خرچ نہیں کرتے، اگر چاہتے ہو کہ زیادہ ملے تو پھر خرچ کیا کرو، ٹھیک ہے نا، ولا تحاضون، اور نہیں تم ترغیب دیتے علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، اگر چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، وہ بھی آزمائش ہے، اس میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور فرما برداری کیا ہے؟ یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، تم ترغیب نہیں دیتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور اگلا اس سے بڑا جرم کہ کھا جاتے ہو تم وراثت کا مال، اکلا لما، کھا جانا سمیٹ سمیٹ کر، کھا جانا سمیٹ سمیٹ کر۔ اکثر ہمارے کلمہ پڑھنے والے نمازی دیندار اپنی بہنوں کی جائیداد کھا جاتے ہیں، کمزور بھائیوں کی جائیداد کھا جاتے ہیں، اور بیٹیوں کی، جس طرح ہندوؤں سے آئے تھے نا، ہم ہندو اپنے بیٹیوں کو نہیں دیتے وراثت میں حصہ، ان کو شادی کے وقت جہیز دے دیتے ہیں اور پھر وراثت میں حصہ ہوتا ہی نہیں ہے ان کا۔ ہمارے مسلمان بھی یہی کرتے ہیں اکثر، الا ما رحم ربی، کچھ دیندار جن پہ اللہ کا رحم ہو وہ تو دیتے ہیں، ورنہ اکثر ہاں وہ پھر بخشوانا بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسی مرد تو ہمیں نہیں ملتا جس نے بخش دی ہو اپنی بہن کو جائیداد ساری، بہنیں ہی ملتی ہیں ساری بخشنے والی، میں بہن نے معاف کر دیا تھا، اس کو پتہ ہے اگر معاف نہ کیا تو کل کو یہ مجھے بھائی جو ہے اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دے گا، اگر خامند کے ساتھ نہ بنی، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی، بھائی تو ابھی جو ہے ختم، یا زمین دو یا پھر ادھر نہیں آنا، اس طرح بخشواتے ہیں زبردستی کر کے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کوئی بھائی بھی ملا ہے جس نے اپنی بہن کو بخش دی ہو زمین؟ کون بخشتا ہے اپنا حق؟ اس کے بچے نہیں، اس کو ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی کھا جاتا ہے مجرم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنی جو ہے کسی بندے کو اس کا حق جو اللہ نے دی ہے نا، وراثت کا حق، اس سے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ساری زندگی بندہ نیک عمل کرتا رہے، آخر وقت یہی کہے کہ میں نے بیٹیوں کو نہیں دینی زمین اور بیٹوں کے نام کر دے، یہی اس کا ایک عمل اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں خراب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے دوسرے کا حق مارا ہے، اور اپنی زمین پر کنٹرول اپنا نہیں ہے، ساری کی ساری اللہ کے راستے میں بھی نہیں دے سکتے، تم بیٹوں کو کیسے دے سکتے ہو؟ جو حصہ اللہ نے مختص کر دیا وہی ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بیٹا زیادہ فرما بردار ہے اس کو زیادہ دے دوں، ایک کم فرما بردار ہے اس کو کم دوں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کئی لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ میری مرضی، وہ میرا بیٹا ہے اس کو دوں، وہ میرا بیٹا ہے اس کو نہ دوں، اس کو کم دوں، اس کو زیادہ دوں، کسی کو کیا کہ میری اپنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد اعدلوا بین اولادکم، اولاد میں بھی عدل کرنا ہے، اور فوت ہونے کے بعد، اصل وراثت ہوتی فوت ہونے کے بعد ہے، وہ بھی جو شریعت نے حصے بنائے ہیں انہی کے مطابق تقسیم کرنی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، اکلا لما، سمیٹ سمیٹ کر کھانا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتے ہو مال سے، حبًّا جَمًّا، محبت کرنا خوب خوب رج رج کے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں جو ہے روح میں مال کی محبت رچ بس چکی ہے، یہ مال کی محبت ہی رچی بسی ہے نا، کہ تھوڑا سا فائدہ جہاں سے ملتا ہو وہاں پہ لپک کے جاتا ہے بندہ، اور جہاں پہ دیکھے کہ میرا کوئی مفاد نہیں ہے ادھر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کَلَّا، ہرگز ایسا نہیں، اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکّا، جب کوٹ کر زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، یہ مال و دولت، یہ کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں، یہ سب مٹ جائیں گی، اور سب زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب مٹا دیا جائے گا، اور آپ کا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے صف در صف ہوں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ، اس دن، يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، یاد کرے گا انسان، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس وقت کیا فائدہ ہوگا یاد کرنے کا؟ اس وقت یاد کرے گا کہ میں یتیموں کو کچھ دیتا، مسکینوں کا خیال رکھتا، میں وراثت کا مال نہ کھاتا، میں اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتا، لیکن اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہے کاش کہ میں نے قدمت لحیاتی، کچھ آگے بھی بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے، سارا کچھ دنیا کے لیے کرتا رہا، اپنے لیے میں نے آگے بھی بھیجا ہوتا۔ فیومئذ، پس اس دن، لا یعذب عذابہ احد، نہیں کوئی عذاب دے گا اس رب کی طرح عذاب دینا، ولا یوثق، اور نہیں کوئی جکڑے گا وثاقہ احد، اس کی طرح جکڑنا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، جب روح نکلتی ہے تو جو مطمئن نفس ہوتی ہے
نفس کے 3 قسمیں ہیں نا، نفس امارہ گناہ پہ ابھارنے والا، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، ملامت کرنے والے کی بات مان کے بندہ توبہ کر لے تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ ایسا نفس جو توبہ کرتا رہا مطمئن ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، اطمینان والی روح، ارجعی، تو لوٹ الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر، اور تو بھی راضی تھی دنیا میں اور تجھے راضی کیا جائے گا آج۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ ہمیں بھی اطمینان والی روح عطا کر دیں، اور ہماری بھی جب روح نکلے ہمارے لیے بھی یہ الفاظ آ رہے ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔